یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی نے ساحل پہ پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مصالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ مصر میں اس طرح مردے کو دفنایا جاتا تھا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ فرعون سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم کے رہ گئی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین بوس ہو گئیں۔ ان کے نام صرف لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الگرونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ رستے تک کی رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب طبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ 1882 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظار کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اسی دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپ کے ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا: تجھے میں بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھروں میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل طرف حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا: قرآن سچا ہے! کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ سب کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔